آج رمضان کا 7واں روزہ اور پہلی سوار کا دن ہے۔ اللہ والو رمضان المبارک کا پہلا سوار بڑا فضیلت و برکت والا ہے۔ آج سوار کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو ماہ رمضان کی فضیلت برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ رمضان کی پہلی سوار کی اتنی فضیلت ہے، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اس سوار کے دن اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ 11 بار پڑھتا ہے، رب کریم سے پہاڑ جتنی سونا بھی مانگتا ہے تو آسمان سے رزق اور دولت چماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گا۔ آپ رمضان کے پہلے سوار کے دن مانگتے چلے جائیں کہ رب کی ذات دیتی چلے جائے گی۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو آج 7 رمضان ہے، رمضان کا 7واں روزہ ہے، سوار کا دن ہے۔ آج کے دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا، یہ سوار رمضان کا ہے۔ سوار بہت سے آئیں گے، جہاں کھیلنا ہے، کودنا ہے، سیر و تفریح کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، پورا سال کر سکتے ہو، لیکن رمضان کے پہلے سوار کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ رمضان کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ اللہ والو آج رمضان کے 7ویں روزے کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ وہ میری بہنیں جو بیٹیاں دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، جن کے گھر میں ہر وقت پریشانی کا ماحول ہے، جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آج یہ وظیفہ 11 بار پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ رب کعبہ کی قسم، آپ کی مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری خواہشات، میری حاجات پورے ہونا کا نام نہیں لیتی، تو آج رمضان کے 7ویں روزے پہلے سوار کے دن ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا نام نشانوں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم کے معجزات کو، رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو رمضان کے مہینے میں جانچنا چاہتے ہیں، تو آج رمضان کے 7ویں روز یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، لیکن قدر و قیمت اور فضیلت اتنی ہے کہ اگر کسی چیز میں ہاتھ ڈالتی ہیں آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد، رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی حاجات کو پورا کرانے کا۔ آج رمضان کے پہلے روزے کا یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، جو اپنی پسند کا مقدر لکھوانا چاہتے ہیں، وہ آج رمضان کے 7ویں روزے اور پہلے سوار کے دن یہ وظیفہ ایک بار کیجیے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے ساتھ برکتیں، رحمتیں، سلامی لے کر آتا ہے، اور اس مہینے میں ایک بندہ رب کریم سے ایک نیکی پر 70 نیکیوں کا ثواب پاتا ہے۔ اللہ والو اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے ایک بار مانگتا ہے، رب کی ساتھ 70 گنا زیادہ نوازتی ہے۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ والو اس مہینے میں بزرگوں نے رب کریم کو راضی کر لیا۔ اللہ والو رب کعبہ کو راضی کیا کرتے تھے، راتوں کو قیام کرتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال کرتے۔ آج رمضان کے 7ویں روزے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر پڑھ لیں، سفر جہاں کہیں موجود ہیں، آپ نے اس وظیفے کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، آپ رب کریم سے جو مانگیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ ماہ رمضان کا مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کی دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو آج رمضان کے 7ویں روزے پہلے سوموار کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو راتوں رات تقدیر بدل جائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کا 7واں روزہ اور پہلے سوموار کا دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔
اور 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی حاجت ہر مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کی پہلے سوموار بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ اگر آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری نہ ہو جائے تو پھر کہیے گا۔ اور آج اس وظیفے کو پڑھتے دوران آپ نے رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا۔ آج اپنی اس حاجت کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو کئی سالوں سے ناممکن لگتی ہے۔ اللہ والو، آج اس گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج عورت جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آج اس گھر میں رمضان کے پہلے سوموار کے دن کا یہ خاص وظیفہ 11 بار پڑھ لیا جاتا ہے، وہ گھر اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتا، آپ کی دکان پر بندشیں ہیں، آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آج رمضان کا پہلے سوموار یہ وظیفہ عورت 11 بار پڑھ لے، آپ کے مرد آپ کے بچوں کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہی پڑھتے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے وظیفہ بہت خاص ہے۔ لا علاج بیماری سے شفا کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کے حصار میں ہیں، دشمن سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری چاہتے ہیں، نوکری کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری آپ کو ہی ملے، تو آج رمضان کے پہلے سوموار کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دیتی ہے۔ اللہ والو، آج بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ آج رمضان کی پہلے روزے سوموار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی خود رشتہ دار چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اللہ والو، آج اگر اس وظیفے کی قدر و قیمت کے بارے میں بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ 7 رمضان پہلی سوموار کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اگر آپ یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیتی ہیں تو آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا، غیبی فرشتے رب کے حکم پر رزق و دولت کو اتنا لے کر آئیں گے کہ لوگ آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے، جب چھپڑ پھاڑ کر آپ کو بھی دے دیا جائے گا۔ صرف 7 رمضان پہلی سوموار کے دن رمضان کا پہلا سوموار ہے۔ اس سوموار کو سیر و تفریح میں لوگوں میں بیٹھ کر محفلوں میں بیٹھ کر کھیل کود کر ضائع مت کر دینا۔ یہ رمضان کا پہلا سوموار جب آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ بہاریں لاتا ہے۔ یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ یہ عشرہ رب کعبہ کی ایک نظر رحمت ہو جائے تو پوری زندگی آپ کا نصیب بدل جاتا ہے۔ اور آج تو رمضان کے پہلے عشرے رحمتیں لوٹنے کے خزانے لوٹنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے صرف 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ ابھی بھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 7 رمضان پہلے سوموار کا یہ خاص عمل ہے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ یہ عمل بآسانی کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے رمضان کے 7ویں روزے کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ یہ رمضان کے پہلے سوموار کی خصوصی دعا ہے۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کہ اس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تو رحمان ہے، آج تیرے در پر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جس کے گھر میں مشکلات پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج رمضان کے 7ویں روزے اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔
آج رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرمائے، ہم سب پر نظر کرم فرمائے، آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا۔ آپ فوری طور پر ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے گا۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں بھائی ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب ایک نقطہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ 7 رمضان پہلے سوار کا وہ خاص عمل ہے جو بیٹھے بیٹھے تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر عمل کی سمجھ نہ آئے، عمل کا فائدہ نہ ہو تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر کے رمضان کے 7ویں روزے کی ویڈیو مکمل دیکھ کر یہ وظیفہ چلتے پھرتے 11 بار پڑھ لو۔ اللہ والو، اپنے مقصد کی نیت کیجیے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے رب کریم سے کھل کر مانگیے گا، کیونکہ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ اس طرف سے مانگ رہے ہیں جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پہ قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری وسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے بڑے مقصد کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ نے 7 رمضان اور رمضان کے پہلے سوموار کے دن رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف 11 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اس لیے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے پہلے سوموار کے دن اپنے تمام مقاصد کو اگر آپ 100 حاجات بھی لکھ کر بیٹھ جاؤ گے تو ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ یوں محسوس کیجیے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ اب آپ رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز بن کر بیٹھے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو راضی کرنے کا خاص عمل ہے۔ اللہ والو، صحابہ کرام بھی یہی قرآنی آیات پڑھتے ہیں، یہی تسبیحات عمل کرتے، لیکن ان کی ہر حاجت کیوں پوری ہوتی؟ کیونکہ ان کو رب سے مانگنا آتا، رب کو منانا آتا، انہیں رب سے اپنی ہر بات منوانا آتا۔ آج میں آپ کو بزرگوں کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، تنگ دست ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مایوس ہے، بیمار ہے، کوئی بھی یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے کے طریقے سے پڑھ لے۔ یہ رمضان کے پہلے سوموار کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ ہر طرح کی لاچاری، مجبوری، مایوسی، بیماری سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ صرف الحمدللہ رب العالمین اتنا پڑھنا ہے، یعنی کہ رب کریم میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے، روزے کی حالت میں پڑھتا ہے، رب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کا شکر ادا کرنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رب کریم شکر کرنے والوں کی ہر بات کو سنتا ہے، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ رمضان کی پہلی سوموار کا خاص الخاص عمل ہے۔ آج ہم بھی رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ رحمت کا عشرہ ہے، ہر گھڑی رحمتیں برس رہی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا۔ ایک ایک نقطہ ایک بار بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آئے گا، تو کیوں نہ وظیفے کو بہتر اور اچھے انداز میں پڑھا جائے، تاکہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل آج ہماری تقدیر کے بند تالوں کو بھی کھول دے۔ الحمدللہ رب العالمین آج 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، کیونکہ یہ بزرگوں کا بتایا عمل ہے،
اس میں کوئی غلطی کوتاہی کی گنجائش ہی نہیں۔ آج گنہگار بھی پڑھے گا تو رمضان کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے والے سے رب راضی ہو جائے گا، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ آپ الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ دوسرا وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام جسے علماء کرام اکابرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بے حد کوشش کی کہ وہ کون سا نام ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ رب کے تمام ناموں کو تمام ناموں پر تحقیق کے بعد ثابت ہو گیا کہ یا حی یا قیوم یہ وہ اسم اعظم ہے جو منہ سے ہر نکلی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یا حی یا قیوم وہ اسم اعظم ہے جو سب سے طاقتور ہے۔ آج تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج اسم اعظم کو یا حی یا قیوم کو رمضان کے پہلے سوموار کے دن پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 7 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے بتائے گئے طریقے سے اس کو پڑھو گے، اتنی ہی جلد فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور جو بندہ رمضان کے پہلے سوموار کے دن بزرگوں کا بتایا ہوا یہ عمل 7 مرتبہ پڑھے گا، محسوس کیجیے گا اگر آپ کی اس دوران آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے، یا آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ جائیں کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ رب کی غیبی فرشتے رزق و دولت لے کر آ چکے ہیں، رحمتیں برکتیں لے کر آ چکی ہیں، کامیابیاں لے کر آ چکی ہیں۔ اب آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا کیسے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات، توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ ایک سانس میں آپ نے 7 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ میں پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا قیوم۔ ایک سانس میں 7 بار آسانی پڑھ لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا سانس کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے پہلے سوموار کا یہ خاص وظیفہ بزرگوں کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ایک سانس میں 7 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور ایک سانس میں 7 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہی 7 آسمانوں سے زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج رمضان کے 7ویں روزے سے پہلے سوموار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب سے جو مانگے گا، جتنی مانگے گا، جیسا مانگے گا، رب کی ذاتی جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک سانس میں 7 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے۔ میں ایک ایک نکتہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، رمضان کے پہلے سوموار کا خاص عمل ہے۔ یہ اتنا سودہ ہے کہ آج تک جس نے پڑھا، پڑھتے دوران ہی تقدیر وہیں بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ، جب دینا رب نے ہے، رازق رب ہے، خالق رب ہے، مانگنا رب سے ہے، پھر میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کا فائدہ نہ ہو؟ پھر میں تو صدقہ جاریہ کے طور پر وہ اعمال، وہ مسند وظیفے آپ کی طرف لے کر آتا رہتا ہوں جو آپ کو فائدے دیتے ہیں، جو آپ رب کو راضی کرنے کا، جو رب سے اپنی ہر بات منوانے کا خاص ذریعہ ہے۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مولا کریم، ہم تیری ہی طرف سے آتے ہیں اور تیری ہی طرف سے لوٹ جانا ہے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں جو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ رب، میں تیری طرف سے آیا ہوں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رب فرماتا ہے، فرشتوں، یہ کون ہے اس فانی دنیا میں، اس گنہگار دنیا میں، اس لاپرواہ دنیا میں
اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اے میرے مالک میں تیری طرف سے آیا ہوں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ والو، جب فرشتے بندے کا نام پیش کرتی ہیں، رب فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہو جاؤں، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دوں۔ پھر غیبی فرشتے آتے ہیں، غیب کے دروازوں سے رزق و دولت کے خزانے لے کر آتے ہیں، ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ بندہ جس مقصد کی نیت کر کے رمضان کے 7ویں روزے سوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، وہ مقصد مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کا رزق و دولت چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آج رمضان کے 7ویں روزے پہلے 7ویں کے دن آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا۔ رمضان کے 7ویں روزے پہلے 7ویں کے دن آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ میرا یقین ہے کہ بزرگوں کے اس عمل نے آج تک کسی کو مایوس نہیں کیا۔ پڑھنے والا ہو رمضان کے 7ویں روزے آپ صبح تہجد میں پڑھ لیں، سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، افطاری کے وقت پڑھ لیں، رات نماز تراویح کے بعد پڑھ لیں، رات 10، 11، 12 بج جائیں، لیکن رمضان کے 7ویں روزے پہلے سوار کے دن بزرگوں کا بتایا ہوا عمل مت چھوڑنا۔ جلدی سے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے اور تربیت سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنا آپ نے اس عمل کو شروع میں پڑھا تھا اتنا اب پڑھنا ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ سچی توبہ کے بعد بندہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ ضد کر کے مانگو، آپ رو رو کر مانگو، سجدے میں سر رکھ کر مانگو، آپ سجدے میں سر رکھ کر رو کر مانگیں گے، پیارے حبیب کے صدقے مانگیں گے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔